آج تراویح کے اندر 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 سے تلاوت کا آغاز ہوا اور 14ویں پارے کے ثلاثہ تک یعنی 3 پاؤ جو ہے وہ وہاں تک اس کی تلاوت کی گئی۔ تو اسی حصہ قرآن سے انشاءاللہ کچھ آیات منتخب کر کے آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے یہی سورہ ابراہیم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اور کفار کے متعلق بطور خاص یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والے جہنم کے عذاب میں جلیں گے تو اس عذاب کو دیکھ کر وہ اپنے گناہوں کا سارا قصور جو ہے وہ شیطان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت شیطان جو ہے وہ ان سے برات کا اظہار کرے گا کہ میں نے تمہیں زبردستی نہیں کہا تھا کہ تم میری بات کو مانو۔ تو کفار کے ان احوال کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹ کہا اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر آج کے دور کے اندر ہر چیز کے بارے میں شیطان کی دعوت پر عمل کرتا رہے گا، شیطان کی ہر چیز کے بارے میں بات کو سنتا رہے گا، اس کی کامل اطاعت کر کے اس کا بندہ بنا رہے گا، تو میدان محشر میں شیطان جو ہے وہ پھر برات کا اظہار کر لے گا۔ اور وہاں پر وہ اقرار کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا ہے اور جو بھی اس کے بہکاوے میں آئے گا وہ ضرور ضرور جو ہے وہ نقصان اور خسارے میں ہوگا، اس کا تو مقصد ہی یہ ہے۔ اور خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں یہ بات بالکل ظاہر کر دی کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے تو کیا ہم اس سے سیفٹی اختیار نہیں کرتے؟ ہمیں اگر مثال کے طور پر اپنے کسی آس پڑوس میں پتہ چل جائے کہ یار یہ شخص جو ہے وہ جب بھی میرے گھر میں کوئی چیز آتی ہے تو یہ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے چیزوں کو چھپا کر اپنے گھر کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ اگر اس کو پتہ چلے گا نا یہ کوئی نہ کوئی میری چیزوں کے اوپر بات بنائے گا اور اس کے نتیجے میں جو وہ میری چیزیں خراب ہو جائیں گی، نظر لگ جائے گی، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو جب ہمیں کسی کی طرف سے آنے والے نقصان کا پتہ ہو تو ہم اس سے احتیاط برتتے ہیں، لیکن شیطان کے بارے میں قرآن نے، اس کے حبیب علیہ السلام نے سب کچھ بیان کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ہم پھر بھی اس سے احتیاط نہیں برتتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر میدان معاشر میں شیطان کے اوپر اگر ہم ملبہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس نے تو جانا ہی جانا ہے جہنم میں، لیکن وہ آپ کو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور بعد میں پھر وہ اس سے بھی بری الذمہ ہو جائے گا۔ اور کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ چور ڈاکو جو پکڑے جاتے ہیں تو وہ چور ڈاکو کو جب پکڑ لیتے نا تو ایک چور دوسرے کو بول رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو اس کی باتوں میں آ گیا تھا اور اس کے چکر میں، تو دوسرا کیا کہتا ہے؟ تو میں نے زبردستی تھوڑی کہا تھا، تجھے بھی تو فائدہ مل رہا تھا تو آیا تھا۔ تو پھر کتنا غم ہوتا ہے ہمیں بھی بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے سینیریوز آ جاتے ہیں کہ ہم کسی کی باتوں میں آ کر نقصان کر جاتے ہیں اور پھر ہم سب سامنے والے کو کہتے ہیں نا کہ یار تمہاری باتوں میں آ گیا، اور وہ سامنے سے پلٹ کے کہہ دے کہ میں نے تھوڑی زبردستی کی تھی، تو ہمیں پھر مزید افسوس ہوتا ہے۔ ایک تو غلطی کا افسوس اور پھر دوسرا ہم نے اس کی بات کیوں مانی اور وہ پھر ہم سے برات کا اظہار کر رہا ہے تو اس کا افسوس۔ تو میدان محشر میں جہنم میں جاتے وقت یہ افسوس ہوگا تو کتنا خطرناک ہوگا۔ تو اسی لیے آج ہی ہمیں جاگنا ہوگا، اپنی آنکھوں کو کھولنا ہوگا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس شخص کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کسی کا حق مارتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ظلم کرنے والا ہو، چاہے وہ زیادہ ظلم کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کرنے والا ہو، چاہے زیادہ زیادتی کرنے والا ہو، اللہ نے فرمایا کہ اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کے کاموں سے بے خبر نہ کر سمجھنا جو ظلم کر رہے ہیں، جو ظالم کر رہے ہیں ان کے کاموں سے اللہ تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھنا۔
اب اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ مثال کے طور پر ابھی جیسے جنگ کا ماحول چلا ہوا ہے، اس میں یہود و نصارہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ذہن میں یہ بات چل رہی ہو کہ یار یہ یہود و نصارہ ہے، مسلمانوں پر غالب آ چکے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، کیوں ان کی کوئی گرفت نہیں ہو رہی؟ مسلمان تو چلے بزدل ہو چکے ہیں، اپنے دین پر عمل نہیں کر رہے، تو ان کے اندر تو وہ جرت، وہ بہادری، وہ طاقت تو ہے ہی نہیں کہ وہ آنکھیں دکھا سکیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے پہلے ہی کسی سے اتنا قرضہ لیا ہوا ہو، تو وہ قرضہ لینے کے بعد، مالی سپورٹ لینے کے بعد، احسانات لینے کے بعد، وہ کیا کسی کے سامنے گفتگو کرے گا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ جب پیٹ کھاتا ہے نا تو آنکھ شرماتی ہے، تو ابھی ہمارا پیٹ کھایا ہوا ہے تو ہماری تو آنکھیں شرمائیں گی۔ تو لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا نا تو ہم جا کر ان یہود و نصارہ کو بتاتے، لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر وہاں پر دل میں یہ بات آتا ہے کہ بات آتی ہے کہ یار یہ ان کے ساتھ اتنی کھلی چھٹی کیوں، یہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہی مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے سننے والے، اللہ کو ہرگز ان کے کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ وہاں پہ کسی کا ایک ذرہ بھی اگر کوئی کسی نے ظلم کیا ہوگا نا، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی بالشت بھر زمین پر قبضہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے 70 زمینوں کا توق تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا، اور ایک روایت میں غالباً 700 زمینوں کا توق ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ آگ کی زمین ہمارے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے تو کس قدر تکلیف اور اذیت ہوگی، اور کس کے بدلے میں؟ صرف ایک بالشت بھر زمین۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم چاہے چھوٹے پیمانے پہ ہو رہا ہو، ظلم چاہے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ظالم جو ہے نا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا۔ یہ کلی قاعدہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا، لیکن روایتوں سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ اکثر ایسا ہوگا کہ ظالم جو ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، اور پھر جب اس کی رسوائی ہوتی ہے نا تو دیکھنے والے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کو مکافات عمل کا سامنا ہوا۔ ہم نے اپنے قریب میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ظلم کرنے والے جو ہیں نا، ان کے ساتھ اس طرح کے تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ اپنے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کن کے حکم آنے کی دیر ہے، سب کچھ تہس نہس ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، پھر اس کے بعد سورہ حجر ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی شان و عظمت کو ذکر کیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ اس میں تبدیلی کا کوئی شائبہ ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس انداز سے اہتمام فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک کوئی باطل اس کے اندر داخل نہیں ہو سکا، کوئی بھی باطل چیز، کوئی خارجی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکی۔ تو اگر کوئی شخص اس کے اوپر اعتقاد نہ رکھے اور اس کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات یا کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید میں شامل نہیں کی گئیں، وہ قرآن کا حصہ تھیں، اس کو قرآن سے نکال دیا گیا کسی بھی سازش کے تحت، یہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں وائرل ہوتی رہتی ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھنا کہ قرآن نامکمل ہے، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور قرآن کے محفوظ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی دیکھ لیں، اگر آپ کی 60 سال کی زندگی ہے، 40 سال کی زندگی ہے، 30 سال کی زندگی ہے، تو بچپن سے لے کر ابھی تک آپ نے جتنی بھی دنیا کے حصے گھومے ہوں گے، جتنی بھی ٹریولنگ کی ہوگی، وہاں پہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی قرآن کے کسی بھی ایک لفظ کے اندر؟ نہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی یہی بات کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ اس طرح کرتے کرتے جب اس طرح سارے لوگ کسی ایک مدعے پر جمع ہو جاتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ خبر متواتر ہے، جس کے اندر جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔
تو صحابہ کرام کے دور سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک قرآن کے بارے میں اسی طرح خبر دی جا رہی ہے کہ ہاں یہ قرآن ویسا ہی ہے جیسا سرکار علیہ السلام پر نازل کیا گیا. تو نسل در نسل یہ ہم تک منتقل ہوا ہے. اور پھر قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظ کرام ہیں ان کو بھی یہ سعادت بخشی ہے کہ یہ حفاظ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. آپ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ بھی ہو نا اور اس کو قرآن مجید یاد کرنے کا کہا جائے وہ فوراً یاد کر لیتا ہے. آپ کو اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ صورتیں قرآن مجید کی یاد ہیں. کیا یہی لفظ ب لفظ چیزیں آپ کو کوئی اردو کتاب کا پیراگراف یاد ہے؟ آپ نے اگر کوشش بھی کی ہو، جیسے میٹرک کے پیپر دینے میں بعض اوقات رٹے لگائے جاتے تھے، وہ گزرا ہوا زمانہ اور پتہ نہیں کون کون سے مضامین تھے، پوئمز تھیں جو ہم رٹے لگاتے تھے، لیکن وہ رٹے لگانے کے باوجود بھی ایک لفظ کہیں سے بھول گئے، کہیں کچھ ہو گیا، اور رات کو یاد کرتے تھے، پیپر دینے کے فوراً بعد بھول جاتے تھے. لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اگر کسی نے 2 سال پہلے بھی یاد کیا ہو اور درمیان میں اسے دہرایا نہ ہو اور پھر اس کو واپس دہرا لے تو فوراً یاد آ جاتا. اردو کی کتابیں ہماری جو لغت کی زبان میں ہوتی ہیں، اگر ہم اس کو دہرائیں نہ اور پھر 2 سال کے بعد واپس یاد کرنے کی کوشش کریں تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہم بالکل زیرو ہو گئے. لیکن قرآن کا حافظ اگر قرآن کو بھولتا ہے تو پھر اس کو یاد کرنے میں، دوبارہ یاد کرنے میں ویسی مشقت نہیں لگتی جیسی بالکل زیرو سے جب وہ یاد کر رہا تھا تب. حضرت ایسا ہی ہے، میں حافظ نہیں ہوں لیکن حفاظ کو دیکھا ہے ایسا کہ اگر وہ قرآن بھول بھی جاتے ہیں اور ان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یاد کرنا ہے تو پھر وہ فوراً یاد کر لیتے ہیں، وہ پرانی یاد ان کے ساتھ آ جاتی ہے. یہ اتنا آسان کیوں کیا گیا؟ تاکہ قرآن کی حفاظت ہو سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے. یہ وہ معجزہ ہے کہ جس کے مقابل کوئی دوسری چیز، کوئی دوسری کتاب ہرگز نہیں آ سکتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ایک خبر دینے کا حکم فرمایا. ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک ہے. اب اگر ہم اس کی ذرا عربک کو دیکھیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی عبادی، اے حبیب میرے بندوں کو خبر دے دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں ہی غفور الرحیم ہوں، میں ہی بخشنے والا ہوں، میں ہی مہربان ہوں. اب یہ انداز کلام دیکھیں اور پھر اس کے آگے دیکھیں. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان فرمایا. غفور ہونا، رحیم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا نبی، آپ خبر دیں. کس کو دیں؟ عبادی، میرے بندوں کو خبر دیں. کیا خبر دیں؟ انی، بے شک میں ہی الغفور الرحیم، میں ہی غفور الرحیم ہوں. اتنی تاکید کے ساتھ یہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے. اور آگے آپ دیکھیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. رحمت کا تذکرہ ہے تو تاکید کے ساتھ ہے، عذاب کا تذکرہ ہے تو اس میں تاکید نہیں ہے، صرف اس بات کا بیان ہے کہ میرا عذاب دردناک ہے. وہاں پہ رحمت کا تذکرہ ہے تو اللہ نے اسے اپنی صفت کے طور پر بیان فرمایا کہ میں رحمان ہوں، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں. لیکن یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، یہاں پہ یہ فرمایا کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت جس کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی سے مایوسی نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ مایوس نہیں ہونا. آپ دیکھیں ایک اور چیز کہ اگر مثال کے طور پر باپ کی نافرمانی مستقل کرتے رہیں تو وہ باپ کیا کرتا ہے؟ اپنی اولاد کے بارے میں ایک آنکھ نامہ لکھ دیتا ہے کہ یہ آج سے میرا بیٹا نہیں، میری وراثت میں سے اس کو حصہ نہ دیا جائے. اگرچہ اس آنکھ نامے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن باپ جو ہے وہ برات کا اظہار کر دیتا ہے کہ یہ میرا نافرمان ہے. وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، گھر سے نکال دے گا اور طرح طرح کے جملے اس کے اوپر کسے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دیں کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کیا کہہ دیں؟ یا عبادی، اے میرے بندو. یعنی باپ نافرمانی کرنے کے بعد برات کا اظہار کر لے اور یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اور رب کہتا ہے کہ بندہ اگر ظلم کرتا ہے تو میرے حبیب اس کو یہ کہیں کہ اے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا.
تو کتنے نفیس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا تذکرہ کر کے اپنے بندوں کو مخاطب فرماتا ہے اور اپنی رحمت کی طرف متوجہ کرتا۔ تو آپ اور میں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر توجہ کریں اور آج اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت سے پناہ طلب کر لیں، اللہ کی رحمت میں پناہ طلب کر لیں، تو ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی بہت اچھی چلے گی۔ لیکن اس رحمت پہ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور پھر اس کو جب سمجھائیں تو کہیں اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، یہ تو مولویوں نے ڈرا ڈرا کے رکھا ہے، مولوی بس عذاب کا ہی تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ رحمت پر اگر تذکرہ ہوتا رہے، رحمت پہ ہی اگر آپ اعتماد کرتے رہیں، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر کوئی ایسا واعظ موجود ہو کہ جو صرف اللہ کی رحمت کے واقعات کو بیان کرتا ہو، تو وہاں پہ پھر شیطان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر بندہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے گناہوں پہ دلیر ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت پہ بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ سے معافی مانگنے کے سلسلے میں پھر ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر ہم ان چیزوں کو یاد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ذرہ برابر ندامت بھی ہوتی ہے نا، تو اس کی بنیاد پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ آپ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی، وہ ایک مقام سے کنویں کے پاس سے گزری تو اس نے دیکھا کہ قریب میں کتا پیاسا ہے۔ اب وہ جب کنویں کے پاس گئی تو وہاں پہ دیکھا کہ کوئی ڈول ایسا نہیں تھا کہ اس کے ذریعے پانی باہر نکالے، تو وہ خود کنویں میں اتری، اس کے پیروں میں جو موزہ تھا اس کو گیلا کیا، باہر آئی اور اس موزے کو کتے کے پاؤں میں نچوڑنا شروع کر دیا، جس سے اس کتے کی پیاس کو کچھ کمی اس میں واقع ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے بخش دیا گیا تھا۔ اور یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فاحشہ کو کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے بخش دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ۔ اسی طرح ایک بنی اسرائیل کے وہ جو 100 قتل جس نے کیے تھے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے ندامت کا اظہار کیا تھا اور توبہ کی نیت سے ہی چلا تھا، اور رستے میں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن چونکہ وہ توبہ کی نیت سے گیا تھا تو بھی اس کی بھی بخشش کر دی گئی۔ یہ بھی پورا ایک واقعہ ہے بشور و معروف جو ہم سنتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اعتماد کا مطلب کہ اگر ہم سے بتقاضۂ بشریت کو گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ کر فوراً اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں پہ بے باک ہو جائیں اور کوئی ہمیں سمجھائے تو ہم کہیں کہ یار یہ مولویوں نے ڈرا ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ مولویوں نے جو ڈرایا وہ اپنی طرف سے نہیں ڈرایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بیان فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ کہ میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ یہ تو اللہ نے بھی ڈرایا۔ ہاں، کثرت سے اتنا ڈرانا کہ انسان بالکل مایوس ہی ہو جائے یہ بھی غلط ہے۔ رحمت کا اتنا تذکرہ کرنا کہ انسان جو ہے وہ رحمت پر بھروسہ کرنے کے بعد گناہ کرے یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال کی راہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے خوف ہو، گناہ ہو جائیں تو توبہ کی طرف بڑھنے کے لیے رحمت پہ بھروسہ ہو، یہ ہے اعتدال۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 18۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو گویا کہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور یہ جو بار بار ہماری زبانوں پہ شکوہ آ جاتا ہے، بار بار ہماری زبانوں پر جو ہے نا وہ اعتراضات آ جاتے ہیں، دل کے اندر ایک ناشکری ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اگر تم اللہ کی نعمت کو گنو تو اسے شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ایک شخص اپنے وجود کے بارے میں غور کر لے، زیادہ کچھ نہیں، صرف اپنے وجود کے بارے میں اگر وہ اس طرح غور کرنا شروع کرے منفی انداز میں تو ہر ایک کو اپنے وجود میں خامیاں بھی نظر آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر میں اگر کہوں تو میں چشمہ اتارتا ہوں مجھے آگے نظر ہی نہیں آتا، یا اللہ دیکھ حضرت نے اتنی عمر میں آ کر بھی چشمہ نہیں پہنا ہوا، حضرت کی ماشاءاللہ روشن نگاہیں ہیں، یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں انہوں نے چشمہ نہیں پہنا ہوا، لیکن میری آنکھیں اتنی کمزور ہیں، یا اللہ میری آنکھوں میں اگر کوئی قوت آ جاتی، یہ ہے ناشکری۔ اب میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میری آنکھوں پہ چشمہ لگا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم مجھے
دیکھنے کے قابل تو رکھا ہے نا، کچھ تو لوگ نابینا ہوتے ہیں. تو اب اگر میں اپنے وجود میں غور کروں تو مجھے ناشکری کی بھی چیزیں مل جائیں گی اور شکر گزاری کی بھی چیزیں مل جائیں گی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نعمتیں اتنی ہیں کہ تم اگر اس کو گننا شروع کرو تو شمار نہیں کر سکو گے. اور ناشکری کی چیزیں کتنی ہوں گی؟ 4-5 ہوں گی ہمارے پاس. کبھی آپ بیٹھ کر دیکھیں اپنے گھر میں، آپ حساب لگا کر کبھی پیپر کے اوپر لکھ کر دیکھنا شروع کریں، اپنے وجود سے شروع کریں، اپنے اطراف میں دیکھنا شروع کریں کہ وہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر میں ناشکری کر رہا ہوں، اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جس پر مجھے شکر گزاری کرنی چاہیے. تو انسان سکون میں آ جائے گا کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے ویسے ہی اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. ہم تو ریشو کے حساب سے چلتے ہیں نا، تو ریشو یہی نکلے گا کہ ناشکری کی آپ کو چیزیں ملیں گی 2%، 3%، 4%، اور شکر گزاری کے لیے بے شمار چیزیں مل جائیں گی، بے شمار چیزیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی مقام سے اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پیر ہیں، اور مکھیاں اس کے اوپر چل رہی ہیں. تو اس بزرگ کو رحم آیا تو اس بزرگ نے اس شخص کو اٹھانے کی کوشش کی، اور اٹھا کر جو ہے وہ اس کو لے کر گئے اور تھوڑا سا صاف وغیرہ کر کے اس کو کسی جگہ پر بٹھا دیا، محفوظ جگہ پر. تو اس کی زبان سے جو ہے وہ مستقل الحمدللہ الحمدللہ تیرا یا اللہ تیرا شکر، اس طرح کا ورد جاری تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس ہے کیا؟ دیکھ تو نہیں سکتا، ہاتھ تیرے پاس ہے نہیں، پیر تیرے پاس ہے نہیں، گندگی میں تو پڑا ہوا تھا، گھر تیرے پاس نہیں ہے، کس چیز پہ شکر گزاری کر رہا؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں اس بات پہ شکر گزاری کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسلمان پیدا کیا ہے، اور انشاءاللہ ان جو نعمتیں آج میرے پاس نہیں ہیں اس پر صبر کر کے مجھے جنت میں اس سے زیادہ بڑی نعمتیں مل جائیں گی. یہ ہے سوچ سوچ کا زاویہ. اب آپ اپنی آنکھوں میں لگے ہوئے چشمے کو دیکھ لیں اور ناشکری کریں، یا یہ دیکھ لیں کہ میری آنکھوں سے کم از کم مجھے نظر آ رہا ہے اور اس پر شکر گزاری کریں. جب آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو ذہن میں بہت سکون ہوگا. بعض اوقات خواتین جو ہے وہ اپنے شوہروں سے شکایتیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ جو شوہر لا کر نہیں دے سکا. حضرت ہمیں جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا آپ مجھے کہیں گھمانے ہی نہیں لے کے گئے، میں تو کراچی سے باہر ہی نہیں نکلی، آپ مجھے پاکستان سے باہر ہی نہیں لے کر گئے، آپ نے مجھے کبھی کوئی اچھے کپڑے دلا کر ہی نہیں دیے شادی بیاہ کے موقع پر. اب اگر یہ چیزیں دیکھیں گی تو ناشکری پیدا ہوگی دل کے اندر. لیکن اگر اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں کہ شوہر اگرچہ کراچی سے باہر نہیں لے کر گیا لیکن گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں لا کر دے دیتا، بھوکا نہیں مار رہا، باہر کراچی کے اندر ہی کبھی کبھی گھمانے کے لیے لے جاتا ہے، اگرچہ وہ 2 پہیوں والی سواری ہوتی ہے لیکن اس پر بٹھا کر تمہیں کم از کم گھر سے باہر باپردہ طریقے سے تو لے کر جا رہا ہے، سی وی پر ہی لے کر جا رہا ہے، تمہیں بند کر کے تو نہیں رکھا. ایسی بہت ساری خواتین ہیں جن کو ان کے شوہروں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے اور دائرے شریعت میں وہ باہر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف ظلم کی وجہ سے. ایسا نہیں کہ وہ دیندار ہیں، ظلم کی وجہ سے. تو آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کے گھر میں کھانے پینے کے لیے موجود ہے لیکن آپ اپنے شوہر سے اس بات پر شکوہ کر رہی ہیں کہ مجھے ہوٹل پہ نہیں لے کے جاتے. آپ اپنے گھر میں آنے والی خواتین کو دیکھیں جن کے گھروں میں بیچاروں کے لیے وہ صبح کا کھاتے ہیں تو رات کا نہیں پتہ ہوتا کہ کھانے کے لیے ہے یا نہیں. تو اپنی اطراف میں ہی ہم دیکھیں گے نا تو شکر گزاری والی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی اور ناشکری کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی. انسان کی اپنی اپنی چوائس ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سکون میں گزارنا چاہ رہا ہے یا بے سکونی میں. اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے. آخری ایک آیت بس، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا ایک رویہ بیان کیا جو زمانے جاہلیت میں بھی تھا اور اس کے اثرات کچھ آج ہمارے دور میں بھی ہیں. اللہ نے ان کا یہ رویہ بیان کیا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے اس کو. کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے وہ بچیوں کو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا اور جو دفنانے نہیں تھے وہ چھپا چھپا کر رکھتے تھے. تو یہ ظلم اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور اس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں پر اولاد کے لیے دعا کی جاتی ہے نا تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرما. اچھا پہلے کوئی آپ کے یہاں پہ اولاد نہیں، ہمیں بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرما.
اولاد نرینہ عطا فرمائے. یہ بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں اولاد نرینہ سے مراد نیک اولاد ہے. نیک اولاد نہیں ہے، اس سے مراد بیٹا ہے. اولاد نرینہ سے مراد بیٹا مراد ہے. کبھی اولاد نرینہ عطا فرمائے یعنی بیٹا عطا فرما. کیوں؟ بیٹیاں پھینک دینے کی ہیں. اگر سب کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیٹے ہی عطا فرمائے گا تو پھر نسلیں کیسے چلیں گی؟ اور بیٹیاں اتنا بڑا شرف ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کی برکت سے یہ ہے کہ اس کے یہاں پہ سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو. ایک اور روایت میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ اس کو دفن نہ کرے اور اس کی اچھی پرورش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے. آپ بتائیں کہ کہیں بیٹے کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، بیٹیوں کے بارے میں ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایسے ہوگا. تو یہ بیٹیوں کے بارے میں بشارت ہے. پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہیں اور بیٹے نعمت ہیں. تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہو نا تو اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کہاں سے آئی، کیسے خرچ کی، کیسے استعمال کیا، کتنا شکر ادا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ جب رحمت نازل فرماتے ہیں نا تو اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا. تو بیٹی ہمارے لیے رحمت ہے، وہ سیدھی کی سیدھی ہمیں جنت میں لے کر جائے گی. بیٹا نعمت ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا کہ جوان کڑیل نوجوان تو میں دیا تھا، اس کی تربیت کیا کی. اور بیٹی وہ ہمارے لیے. اور آج کے دور میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بیٹیاں رحم دل ہوتی ہیں، بیٹے جو ہے وہ تھوڑے سے فنٹر ہوتے ہیں. ان کو باپ کی تکلیف کا ویسا احساس نہیں ہوتا جیسا بیٹیوں کو ہوتا. جس کی بیٹیاں ہیں نا اس کو اندازہ ہوگا کہ بیٹیاں کتنی رحم کرتی ہیں باپ کے ساتھ، کتنی شفقت کرتی ہیں. باپ بیمار ہو جائے تو بیٹے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور بیٹیوں کو. میں نہیں کہہ رہا کہ بیٹے سارے کے سارے، ہم بھی بیٹے ہیں تو ہم کو ایسا نہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا احساس نہیں، لیکن بیٹیاں جو ہیں ان کا کمال ہی الگ ہوتا ہے. اور خود یہ اس وقت آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ یا تو آپ نے اپنی بہن کو دیکھا ہو کہ وہ آپ کے والد صاحب کی کیسی خدمت کر رہی ہے، یا خود آپ کی بیٹیاں ہوں جو آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر رہی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو اسی لیے بیٹیوں کے یہاں پر ہمارے بعض اوقات جو ہے نا وہ خاندانوں میں بھی اس طرح کا رویہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں بیٹی کے بارے میں پتہ چلے نا کہ، اور خاص طور پہ یہ پتہ چلے کہ 4 بیٹیاں ہو گئیں. 4 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نصیب کو اچھے کرے. بھئی یہ جو آپ نے اتنا ٹیڑھا منہ بنا کے کہا کہ 4 بیٹیاں ہیں تو کیا آفت آ گئی بھئی 4 بیٹیاں ہیں تو 4 بیٹیاں کوئی عذاب ہیں اس کے لیے؟ نہیں، اللہ نے دی، اللہ تعالیٰ پالے گا. اتنا ٹیڑھا منہ کرنے کی کیا ضرورت تھی 4 بیٹیوں کا نام سن کر؟ اور اگر کسی کے یہاں پہ پہلے 3 بیٹیاں ہوں، ولادت ہونے والی ہو، تو اس کو جا جا کے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، احساس دلا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے. 3 بیٹیاں تو ہیں نا، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے. یہ دعا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے یا بیٹی عطا فرمائے. یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عطا فرمائے نا انسان عطا فرمائے جو آگے چل کر ہماری فرما برداری کرے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا نافرمان پیدا ہو جائے، بیٹا جو ہمارے ہی سر پہ چڑھ کر چڑھا جو نا وہ باتیں کر رہا ہو. ایک بیٹا ہوتا ہے کسی کا، صرف ایک بیٹا، باقی ساری بیٹیاں ہوتی ہیں. وہ ایک بیٹا اتنا ناخلف ہوتا ہے، اتنا نافرمان ہوتا ہے کہ باپ کو جو نا وہ لوہے کے چنے چبا دیتا ہے. تو ایسے بیٹے سے تو اچھا ہے کہ وہ فرما بردار بیٹیاں ہوں. تو بیٹیوں کو حقیر سمجھنے کا ہمارے یہاں پر جو سلسلہ ہے نا، اور بعضوں کا جو ساسیں ہوتی ہیں وہ اپنی بہو کو اس بات پہ تانا مارتی ہیں اس نے تو صرف بیٹیاں ہی پیدا کی ہیں، تو بھائی تم کون ہو؟ تم بھی مر جاؤ، تم بھی فوت ہو جاؤ، تم کیوں زندہ بیٹھی ہوئی ہو؟ تم بھی تو ایک عورت ہی ہو نا، عورت ہو کے عورت سے نفرت، تو پھر تم بھی اس دنیا پہ بوجھ ہو، پھر تم بھی جاؤ یہاں سے. اپنی بہو کو جب اس طریقے سے تانے مار رہی ہو تو یہ جو رویہ ہمارے یہاں پر اختیار کیا جاتا ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ یہ زمانے جاہلیت والی سوچ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے اندر بیٹیوں کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ سیدہ زہرا آتی تھی تو سرکار علیہ السلام کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے. یہ ہے بیٹیوں کا کمال. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں سے محبت کا اظہار فرماتے تھے. تو ہم نے بیٹیوں کے مقام مرتبے کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہیں، تو ان کی عزت، ان کی توقیر کرنی چاہیے. میری اپنی ذاتی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیاں ہی عطا فرمائے نا تو وہی بس بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو ہماری فرما بردار ہو اور وہ ہمیں جنت میں لے کر جانے کا سبب بن رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے اس پہ بھی راضی رہیں، بیٹی دی ہے تو اس پہ زیادہ خوشیوں کا اظہار کریں، اور اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کو ایسا گھرانہ عطا فرمائے کہ جو گھرانہ بہت ایسا گھرانہ ہو جو ان کا خیال کر سکے. بس یہ آخری بات اچانک میرے ذہن میں آئی
کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کرے نا جاہل جنگلیوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے کہ بس کسی طریقے سے ان کی شادی کرو اور گھر سے باہر نکالو. شوہر جو لے کر آئے وہ پتہ ہے خاندان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ خاندان میں میری بہن کا بیٹا انتہائی جاہل قسم کا ہے, وہ خاندان میں بڑوں کی عزت نہیں کرتا, لیکن پھر بھی ضد کے اندر بعض اوقات میاں بیوی آپس کی ضد کے اندر اپنی اولاد کو جو ہے نا اس کے ہتھے چڑھا دیتے ہیں. ماں کہتی ہے نہیں میری بہن کا بیٹا ہے نا تو میری بیٹی تو اسی کے ساتھ بھی آئے گی, باپ کہتا ہے نہیں میری بہن کی بیٹی کے ساتھ, اور اس چکر میں جو ہے وہ آپ کی بیٹی جاہلوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. تو بیٹیاں پھینکنے کی نہیں ہیں. آپ جب کسی داماد کو گھر پر لا رہے ہو نا تو پہلے اچھی طریقے سے تحقیق کر لیں کہ وہ داماد خود بھی انسان ہے یا نہیں ہے, اور اگر انسان ہے تو ہی اپنی بیٹی اس کے حوالے کریں, تسلی کر لیں, بوجھ نہیں سمجھیں اس کو. اور اگر آپ کو اچھا رشتہ مل جائے تو پھر دیر نہ کریں. اور اس میں دیکھنا کیا ہے, داماد کی انکم سے زیادہ, اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے اندر کی انسانیت دیکھنی ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا, اخلاق کا مالک ہے یا نہیں, یا اس کو بدتمیز انسان ہے. اگر بدتمیز ہے نا تو رسک نہ لیں, بالکل بھی رسک نہ لیں. اور خاص طور پر ایسے شخص کے ساتھ کبھی بھی اپنی بیٹی کو نہ بیائیں کہ جو پہلے سے کسی اور خاتون کے ساتھ انٹرسٹڈ ہو. بعض اوقات وہ بیٹا کسی اور خاتون کے ساتھ انٹرسٹڈ ہوتا ہے اور ہم زبردستی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کر کے لڑکے والوں کی باتوں میں آ کر جو ہے نا وہ بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں, اور ساری زندگی بیچاری وہ تکلیف برداشت کر رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر آپ کی بیٹی کا ہم مسلک نہیں ہے تو وہاں پہ تو بطور خاص سنی کی بیٹی سنی کے گھر میں جانی چاہیے, یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. اگر آپ کی بیٹی صحیح العقیدہ رکھنا چاہتے ہیں اپنی نسلوں کو تو پھر صحیح العقیدہ لوگوں کے گھر میں آپ جو ہے وہ ان کو بیائیں, یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, یہ شرعی حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.